السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج چھٹا روزہ اختتام پذیر ہے، تو آج ہم بات کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں۔ کہ دیکھیں، ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں ایز اے مسلمز، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ اللہ کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن سارے گناہ معاف فرما دوں گا، لیکن میں اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک اور قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت میں ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں شامل ہے نماز پڑھنا، روزے ادا کرنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ تو میری بہنوں اور عزیزی سامعین، دیکھیں کہ اگر ہم بر وقت ادا کرتے رہیں گے حقوق اللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ ہے حقوق العباد۔ اگر ہم نے حقوق اللہ تو ٹھیک ٹھیک ادا کیے، لیکن حقوق العباد کو چھوڑ دیا، تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ آج بات ہوگی اسی بات پہ کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جو ہر وقت نماز ادا کرتی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وہ میرے ساتھ، یعنی اس کے اخلاق اچھا نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ ایک عورت ہے کہ وہ صرف 5 ٹائم یعنی فرائض ادا کرتی ہے صرف اور صرف، لیکن وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف فرائض ادا کرتی ہے اور اخلاق جس کا بہتر ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق کو، کہ ہم نے کبھی سوچا کہ بندوں کے حقوق ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کہ دیکھیں، سب سے پہلا حق آتا ہے والدین کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اسی طرح اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اسی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جبرائیل امی کو بھیج کر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو بھی انسان کے مال کا وارث بنا دیں گے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ عزیز و سامعین، دیکھیے کہ انسان بہت سی نیکیاں تو کرتا ہے اور بہت سے گناہ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ تم سے زیادہ ہے، تو میرے پاس لوٹ گیا ہو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تو آج ہی ہم دل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو گئی، ہم نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ زمین و جائیداد کے حوالے سے ناانصافی کی، کسی کا حق مارا، تو آج ہی اس رمضان کے صدقے ہم آج سے ہی وعدہ کریں کہ ہم ان سارے حقوق کو ادا کریں گے، اور آنے والی زندگی میں ہم کبھی بھی ان حقوق، کسی بھی رشتہ دار کا یا کسی بھی حقوق العباد میں سے کسی بھی بندے کا حق نہیں ماریں گے۔ تو دیکھیں، حقوق اللہ تو ادا کرتے رہیں، اگر ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے رہیں، حقوق العباد کو ہم مارتے رہیں، تو کیا خیال ہے ہماری بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی، ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اگر میری بات دل کو لگے تو دوسروں تک شیئر لازمی کیجیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔